اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ نوحہ سننا اور پڑھنا کیا جائز ہے؟ ملک پاکستان کی عظیم علمی شخصیت ادارہ منہاج القرآن، مشہور ادارہ ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالی کا ادارہ ہے، وہاں کے مفتی اعظم ہیں مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب۔ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ گوگل منہاج القرآن کی آفیشیل ویب سائٹ ہے دی فتویٰ کے نام سے، آپ گوگل پر سرچ کریں، ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہ فتویٰ وہاں سے نقل کیا جا رہا ہے، اور یہ الگ اپلیکیشن بھی ہے منہاج القرآن کی آفیشیل دی فتویٰ کے نام سے۔ آپ براہ راست اگر فتویٰ پڑھنا چاہیں تو ویب سائٹ کی طرف رجوع کر لیں یا اپلیکیشن کی طرف رجوع کر لیں، وہاں براہ راست آپ فتویٰ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کا فتویٰ ہے، ان سے سوال ہوا کہ ہم نوحہ پڑھنا اور سننا جائز ہے، تو میں آپ کے سامنے وہی فتویٰ نقل کر دیتا ہوں۔ سوال ہوا، السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ محرم میں جو نوحے اور مرثیہ پڑھے جاتے ہیں وہ سننا جائز ہے؟ کسی بندے نے سوال کیا۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے اس کا جواب دیا، لفظ مرثیہ عربی لفظ رسا سے مشتق، جس کے معنی ہے کسی کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرنا۔ مرثیہ نگاری اردو شاعری کی ایک صنف کی حیثیت سے کسی عزیز کی وفات پر اظہار غم سے متعلق نظم کو کہا جاتا ہے، مگر اصطلاحاً مرثیہ اس نظم سے مقصود ہے جس کا تعلق میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی شہادت کے موضوع سے ہو۔ حمد و نعت کی طرح مرثیے کے الفاظ کا چناؤ اس کی حیثیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ مرثیے کا مضمون ایسا ہونا چاہیے جس میں شہدائے کربلا کی عظمت، ان کی شہادت کے محرکات، شہادت کے مصدقہ واقعات اور اس کے اثرات کو بلا مبالغہ بیان کیا گیا ہو۔ محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ ہماری دانست میں مرثیہ اور نوحہ کہنے، سننے اور پڑھنے کا فیصلہ کلام پر منحصر ہے۔ اگر کلام معیاری ہے، اس میں شرعی حدود و قیود کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کے الفاظ تعویل قبول کرتے ہیں، تو مرثیہ اور نوحہ سننا اور پڑھنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ یہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے اس کا جواب دیا، ان کا یہ فتویٰ ہے، اور میرے نزدیک بہت اچھا فتویٰ دیا۔ تعصب سے پاک ہو کر، شدت سے پاک ہو کر، مذہبی منافرت سے بے نیاز ہو کر آپ نے علمی گفتگو فرمائی ہے کہ اس کا تعلق شاعری سے ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی مظلومیت کو اور ان کی شہادت کے واقعات کو صحیح سند کے ساتھ اگر روایت کیے گئے ہیں، شاعری کی صورت میں بیان کیا جائے، شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھا جائے اور اس میں صحابہ کرام پر کوئی تان نہ ہو اور اہل بیت اطہار کی محبت میں مبالغہ نہ ہو، حد سے تجاوز نہ ہو، تو سننا بھی جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، کہنا بھی جائز ہے۔ تو بنیاد اصل میں شاعری ہے۔ اگر شاعری صحیح ہے، حدود و قیود میں رہ کر کی گئی ہے، تو اہل بیت اطہار کی مظلومیت کو بیان کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کا استدلال بہت اچھا استدلال ہے۔ شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تعصب سے پاک ہو کر، مذہبی شدت اور منافرت سے بے نیاز ہو کر آپ نے یہ فتویٰ دیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو نوحہ سننا جائز ہے، شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے مشروط کر دیا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے، اور شرائط میں نے واضح کر دی ہیں کہ کوئی ایسی بات شاعری کے اندر موجود نہ ہو جس پر قدغن لگائی جا سکے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔